سب سے بہترین زمانہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے اور صلح کن رہنے کے لیے بھلائی کا حکم کرنا چھوڑ دیں اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں. وہ زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے. جب اعمال میں سے اخلاص نکل جائے گا تو نہی منکر چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ نہی منکر سے آدمی کو مخلوق کی ملامت روکتی ہے. مخلوق کی ملامت روکتی ہے جس سے نہی منکر سے. یہ جانتا ہے کہ یہ منکر ہے لیکن مخلوق کی ملامت کا خوف اس کو منکر کے روکنے سے روک دیتا ہے. کیونکہ جو مخلص ہوں گے، کیونکہ حدیث میں فرمایا کہ ایمان ہی اخلاص ہے. صحابی نے عرض کیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ مخلوق کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. مخلوق کی ملامت کی پرواہ، حق کے بارے میں پرواہ نہیں کرتے. جو مخلوق کی ملامت کی پرواہ کرتے ہیں وہ منکر سے نہیں روکتے. اگر روکیں گے تو ہم برے بن جائیں گے. لہذا سب سے اچھے بن کر رہو. ایسا آدمی حق کو چھپا جائے گا، حق کو چھپا جائے گا. اور جو ایسا کرے گا وہ قیامت میں انبیاء علیہ السلام کے سامنے گواہ نہیں بن سکے گا. انبیاء کے سامنے گواہ نہیں بن سکے گا. اس لیے صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے اس زمانے سے کہ اس زمانے کے آنے سے پہلے ہم دنیا سے چلے جائیں جس زمانے میں منکر سے روکنا ختم ہو جائے. ہم اس زمانے سے پہلے دنیا سے چلے جائیں. عبدالعزیز بن ابی بکرہ روایت کرتے ہیں کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو غدانہ کی ایک عورت سے شادی کی، پھر اس کا انتقال ہو گیا. یہ جنازے کو اٹھا کر چلے قبرستان کی طرف تو ان کے سالے یعنی ان کی بیوی کے بھائی وہ سب اڑ گئے اس پر کہ وہ نماز جنازہ ان کو نہیں پڑھانے دیں گے بلکہ وہ خود پڑھائیں گے. حضرت بکرہ نے فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، اس لیے کہ میں زیادہ حقدار ہوں تم میں سے اس کی نماز کے پڑھانے کا. لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سچ کہہ رہے ہیں، یہ زیادہ حقدار ہیں، یہ زیادہ حقدار ہیں نماز پڑھانے کے. چنانچہ انہیں نماز پڑھائی. پھر یہ ان کو قبر میں اتارنے کے لیے قبر میں داخل ہو رہے تھے تو لوگوں نے اتنی زور سے ان کو دھکا دیا کہ وہ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے. وہاں سے ان کو اٹھا کر ان کے گھر لایا گیا. اس دن ان کے 20 بیٹے اور بیٹیاں تھیں. 20 بیٹے اور بیٹیاں تھیں کل. عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں تمام ان کی اولاد میں سب سے چھوٹا تھا. سب ان کو بے ہوش دیکھ کر چیخیں مار مار کر رونے لگے. ان کو ذرا افاقہ ہوا تو فرمایا کہ تم مجھ پر رو رہے تھے، تم مجھ پر رو رہے تھے. اگر میری موت ہو جاتی تو زیادہ اچھا تھا. تو مجھ پر چیخ رہے تھے، مجھ پر رو رہے تھے. فرمایا جب افاقہ ہوا، ہوش میں آئے تو فرمایا کہ مجھ پر نہ رو. کیوں؟ کہ خدا کی قسم جتنی روحیں نکلتی ہیں جسموں سے، مجھے ان تمام روحوں میں سب سے زیادہ اپنی روح کے نکلنے کی خوشی ہے. مجھے اپنی جان کا نکلنا سب سے زیادہ محبوب ہے. کہ ابو بکرہ دنیا سے چلا جائے یہ مجھے زیادہ محبوب ہے تمام مرنے والوں میں. تو اولاد پریشان ہو گئی. اولاد نے کہا کہ ابا جان آپ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں اگر زندہ رہ گیا تو کہیں وہ زمانہ نہ پالوں کہ جس میں کسی کو بھلائی کا حکم نہ کر سکوں اور برائی سے نہ روک سکوں. اس زمانے کے آنے سے پہلے دنیا سے جانا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما
کہ میں نے سنا حجاج کو بیان کرتے ہوئے اس نے کوئی ایسی بات کہی جو مجھے ناگوار ہوئی، تو میرا دل چاہا کہ میں اس کی بات کی ابھی اصلاح کروں، اس کی بات کی ابھی اصلاح کر دوں، لیکن مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی، لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه۔ بعض مرتبہ آدمی کسی بات کے جواب دینے سے خاموش ہو جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بزدل ہے اس لیے خاموش ہو گیا، حالانکہ مومن بزدل ہوتا ہی نہیں، مومن بزدل ہوتا ہی نہیں ہے، مومن تو صابر ہوتا ہے، اس لیے وہ ساری باتیں سنتا رہتا ہے اور صبر کرتا رہتا ہے۔ جواب کیوں نہیں دیتا؟ کہ جواب دینے سے خاموشی بزدلی کی وجہ سے نہیں ہے، جواب دینے سے خاموشی بزدلی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ مومن کا خاموش رہنا ذلت سے بچنے کے لیے بھی ہوتا ہے، ذلت سے بچنے کے لیے بھی ہوتا ہے، کہ ذلت سے بچنے کے لیے بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو احمقوں کی تھوڑی بات کو برداشت نہیں کرے گا وہ بڑی بات برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے میں نے، فرماتے ہیں کہ حجاج فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ میرا دل چاہا کہ حجاج کی بات کا جواب دوں، لیکن مجھے اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مومن اپنے آپ کو ذلیل کیسے کر لے گا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو ایسے امتحان میں اپنے آپ کو پیش کر دے اور ایسی چیز کا مقابلہ کر بیٹھے جس کی اس میں طاقت نہ ہو، ایسے مسئلے سے یا ایسے امتحان میں کہ مقابل آ جائے جس کی اس میں طاقت نہ ہو۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ذلت سے بچائے۔